الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تبارک و تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. معزز مکرم کلمہ شریف بھائیوں، عزتدار ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات ہادی سبل ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص انسان پر انگنت ہے بے شمار. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو. لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، میری عزتدار ماں و بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا سادہ سا ترجمہ آپ یوں سمجھیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بشارت رکھی ہے، جس قوم کے میسنجر، جس قوم کے پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے غیر مسلم شعراء بھی کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم سراخانے شہ حیدر کرار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد بے جارہ تو نہیں. جب غیر مسلم شعراء ایسی بات کہتے ہیں اور عشق محبت میں ڈوب کر کس طرح فرد محبت میں ڈوب کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں تو بتائیں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب گزرتا ہے ہم میں سے آپ میں سے تقریباً سارے لوگوں کے دلوں کی کلیاں کھلنے لگتی ہیں، ہمارے دلوں کی آرزوؤں کے کمل مسکرانے لگتے ہیں، ہمارے دلوں میں سرسبز و شادابی آنے لگتی ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، اللہ نے جہاں ہماری تعریف فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے امت محمدیہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی امت، اے امت محمدیہ، بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چمیلی پر بدر جہاں غالب ہے. اسی طرح ٹھیک اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف عرب و عجم پر فائق خلاصہ کائنات سرکار دو جہاں محبوب ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیے گئے لازوال معجزہ یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے. تو پھر اے میرے
مسلم بھائیوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، ہم اور آپ حیران کیوں ہیں؟ ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ حالات کے مادے کی شکلیں ہمارے پیشانیوں کی جھریوں پر کیوں ہیں؟ ہم اپنے رونے روتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے تقاضے دوسروں کو بتاتے کیوں ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس آئیڈیل ہے، جبکہ ہمارے پاس لائے عمل ہے، جبکہ ہمارے پاس اسوہ ہے، جبکہ ہمارے پاس نمونہ ہے، ہمارے پاس طریقت کے لیے ایک ہستی ہے، جو ہستی وجہ کائنات ہے، جو ہستی تخلیق کائنات ہے، جو ہستی وجہ کائنات ہے، جو ہستی سیاح لامکہ ہے، جو ہستی مطلوب کائنات ہے، جو ہستی مطلوب کائنات ہے، جو ہستی مقصود کائنات ہے، جو ہستی محبوب کائنات ہے۔ کہنے دیا جائے معروف راہی کو کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں ہے پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، سبھی کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ ارے وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، رفت میں اول، سیرت میں اول، صورت میں اول، وہ آدم سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے۔ ارے وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسریٰ کی محلیں گرے جا رہے ہیں، وہ کسریٰ کی محلیں گرے جا رہے ہیں، وہ رومی وہ شامی گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، عیسائی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلّہ، جمال معلّہ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائی، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے بالکل خاموشی کے ساتھ، سناٹے میں۔ اللہ کے واسطے اگر بات چیت نہ کرے، میں آپ کا مہمان، آپ میرے میزبان، اگر بغور سن لیں گے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، شاید اللہ میری زبان سے جو بات نکلوا رہا ہے ہمیں بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ جان کر حیران ہوں گے، آپ جان کر ششدر ہو جائیں گے، آج پوری دنیا میں مسلمان آہو بکا کے شکار ہیں، جبکہ قرآن کریم میں مسلمانوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا امت، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے تمہیں بہت بہترین بنایا ہے۔ علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ جب سورہ 3 کی آپ تلاوت کرو گے، سورہ 3 میں اللہ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے سب سے پہلے واو جو قسم کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ نے واو کا استعمال کیا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ میں کہنے چلا ہوں، امر سنگھ کے میرے کلمہ شریف بھائیوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے لوگوں، میرے بھائیوں، عزتدار ماں بہنوں، آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، سب سے پہلے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، ولد امین کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں قد کا استعمال کیا۔ قد کا استعمال عربی کے اسٹرکچر میں، عربی کے گرامر میں کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بات میں رائے کے دانے کے برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ پھر قد کے ساتھ اللہ نے لام کا استعمال کیا، لقد خلقنا الانسان، معلوم یہ ہوا تحقیق در تحقیق، یعنی اس میں رائے کے دانے کے برابر کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان، اے امت محمدیہ، اللہ نے جو تیرا جسد خاکی تیار کیا، اللہ نے جو تمہیں مٹی کا پتلا بنایا ہے، تم بہت بہترین سانچے میں ڈھالے ہو، تم بہت بہترین سانچے میں ڈھالے گئے ہو۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، جہاں اللہ نے ہمارے نقش و نگار اچھے بنائے ہیں، اللہ نے ہماری آنکھیں اچھی بنائی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، میں نے تمہیں دو اچھی آنکھیں دی ہیں، جن دو آنکھوں کی وجہ سے تم اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہو، تم اس کے غلط استعمال بھی کرتے ہو۔ لیکن میرے
शरीक रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम और आप देवबंदियत और बरेलवियत के नाम पर तफरका करते हैं, हम और आप देवबंदियत और बरेलवियत के नाम पे झगड़ते हैं। माफ कीजिएगा अगर मेरी जुबान से कोई कड़वी बात हो, मेरी जुबान को सुई धागे के साथ सिल दीजिएगा, लेकिन मुझे कहने दीजिए मैं नबी का एक वारिस आपसे बोल रहा हूँ, आपसे मैं ये कह रहा हूँ, अलैहि वसल्लम का फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमें और आपको इस बात की तालीम दी कि ऐ मुसलमानों याद रखना, तुम्हें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा, तुम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के कड़ी जोड़े रखने पड़ेंगे, तुम्हारी मिसाल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह होनी चाहिए, तुम्हारी मिसाल चट्टान की तरह होनी चाहिए, तुम आपस में भेदभाव न कर सको, तुम आपस के तफरके में न बटो, तुम आपस के भेदभाव न मुलव्विस हो जाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, आज बताइए मुसलमानों का क्या हाल है, जबकि अल्लाह ने मुसलमानों का कुरान करीम में खुले अल्फाज में तारीफ फरमाई, अल्लाह ने जगह जगह तारीफ फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत इसी बशरियत में हुई, हमारा और आपका झगड़ा बशरियत के मुताल्लिक होता है। अगर मेरे बरेलवी भाई हो, मैं भी आपका भाई हूँ, आपने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ लिया, याद रखना सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे दायमी रिश्ता, सबसे अटूट रिश्ता जो चोली दामन का रिश्ता है, जिसका जो रिश्ता मरने के बाद चलेगा। हम और आप दुनिया में किसी को चचा भतीजा या किसी को बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन याद रखना जब हमारी और आपकी डेड बॉडी होगी, जब हम और आप मर जाएंगे, अल्लाह की अदालत कायम होगी, अल्लाह के हुजूर जब हमें हाजिर होना पड़ेगा, तो याद रखना न कोई बरेलवी होगा, न कोई देवबंदी होगा, न कोई सल्फी होगा, न कोई गैर मुकल्लिद होगा, न कोई मेरादी होगा, न कोई गैर मुकल्लिद होगा। उस वक्त हमारी और आपकी अगर शनाख्त होगी तो सिर्फ इस बात पर होगी हम और आप मुसलमान होंगे, हम और आपकी शनाख्त होगी तो इस बात पर होगी कि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हमारी शनाख्त इस बात पर नहीं होगी कि आपने देवबंदियों की गाली दी, हमारी और आपकी शनाख्त इस बात पर नहीं कि हमने बरेलवियों पर कुफ्र के फतवे झड़े। याद रखना किसी शायर ने कहा था, थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। इसलिए मेरे कलमा शरीफ भाइयों, सबसे पहले मुझे आपसे एक वादा यह करना है, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हम किसी बरेलवी को, हम किसी देवबंदी को, हम किसी गैर मुक़ल्लिद को, हम किसी हनफी को, हम किसी मालिकी को, हम किसी शाफई को, हम किसी हनाबला को, हम किसी मेरादी को, हम किसी कादियानी को, हम किसी मिर्ज़ाई को काफिर नहीं कहेंगे। वादा करें हमारे और आपके पास वो सीरत होने चाहिए, वो इखलाक होने चाहिए, वो किरदार होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हदीस का टुकड़ा पढ़ा, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। बहुत सारे लोग इस कुर्सी पर बैठकर लोगों को बहकाते हैं, मुसलमानों को आपस में तफरकों में बांटते हैं। माफ कीजिएगा, मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ, मैं आपको एक संदेश, एक मैसेज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से देना चाहता हूँ, और वो ये है, कभी गॉड फेरी हैगनेस ने कहा था, द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क्स आर रिगार्डेड वेरी इम्पोर्टेंट, आर रिगार्डेड वेरी इम्पोर्टेंट इन हाईली वैल्यूएबल डीड्स इन एवरी प्लेस। नाउअडेज मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंटर्स आर शटर्ड। याद रखना मुसलमानों, तुम फिरकों में न बटना, तुम खानदानों में और गिरोह में तकसीम न होना। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामरान होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जब अल्लाह का फरमान होता है, तुम्हें तुम्हारे अमाल को अल्लाह नापेगा, एक तरफ तुम्हारे बदी के अमाल होंगे, एक तरफ तुम्हारे नेकी के अमाल होंगे। जब अल्लाह तुम्हारे अमाल को नापेगा, याद रखना कुरान करीम के अल्फाज पे गौर करो। अगर ये मौलवी की जुबान है तो इस जुबान पे आप लगाम लगा सकते हो, इस जुबान पर बंदिश लगा सकते हो, लेकिन ये मौलवी की जुबान नहीं है। अल्लाह के कलाम की आयत को पढ़कर आपको तर्जमे के तौर पर समझाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब तुम्हारे अमाल नापे जाएंगे, जब तुम्हारा अमल कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारे नेकी का पल्ला झुक जाएगा, वो अम्मा मन ख़फ़्फ़त
موازینہ فأمہ ہاویہ، تب تمہارے دائیں تب تمہارے بائیں ہاتھ میں جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی۔ فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تب تمہارے نیکی کے اعمال کے پلے بالکل ثقیل ہو جائیں گے، بھاری بھرکم ہو جائیں گے۔ تمہارے داہنے ہاتھ میں اللہ جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا، پھر تم دمدماتے ہوئے، پھر تم مسکراتے ہوئے، پھر تم ٹمٹماتے ہوئے، سورج اور چاند کو اپنی آنکھیں دکھاتے ہوئے جنت کی طرف دوڑ پڑو گے۔ لیکن میرے دوستو، میرے کلمہ شریک بھائیو، اس دن منافقوں کی بخشش نہیں ہے، اس دن امت کو فرقوں میں بانٹنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا تمہاری تعداد تو بہت کثیر ہوگی، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، تم اکثریت میں رہو گے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم فرقوں میں بٹے رہو گے، تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم خاندانوں میں، تم گروہوں میں، تم سید اور خان اور پٹھان میں، تم آپس میں ایک دوسروں سے ممتاز سمجھے جاؤ گے۔ اس لیے تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہیں مولی گاجر کی طرح کاٹا جائے گا۔ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جامع کوثر لوگوں کو پلا رہا ہوں گا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پروفیٹ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سارے نبیوں کی امتیوں کو پیاس کی شدت تڑپا رہی ہوگی، سارے نبیوں کی امتیوں کو بس اس بات کی فکر ہوگی، آج مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، کوئی ہے جو مجھے پیاس کی شدت کو بجھا سکے، کوئی ہے جو اس تشنہ لبی کی تشنہ لب کو بجھا سکے۔ جب لوگ دوڑتے بھاگتے آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے، اس لیے جائیں گے آدم صفی اللہ اس مانوتا کے سمان کے لیے اس دھرتی میں سب سے پہلا ویکتی ہے، اس دھرتی میں، اس سنسار میں وجود میں لائے گئے سب سے پہلا ویکتی ہے جو سمانت ویکتی ہے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بزبان حال و قال یہ کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، آج میں اپنی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ لوگ بھاگے بھاگے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو 9.5 سال تبلیغ فرمائی، نصیحت فرمائی، لیکن قوم نے ان کی ایک بھی نہ مانی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، آج آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، مجھے اس تشنہ لبی کی تشنہ لب کو بجھا دیا جائے، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو وقت کے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنے آپ کی فکر ہے۔ لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چوکھٹ پر جب لوگوں کی حاضری ہوگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے، تم کس لیے آئے ہو؟ لوگوں کی فریاد ہوگی کہ آج میں آپ کے پاس پیاس کی شدت جو مجھے تڑپا رہی تھی، اس پیاس کو بجھانے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے بھی نفسی نفسی کے ترانے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت عیسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ ذبیح اللہ کے پاس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ ذبیح اللہ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی وہی کلمہ جاری ہوگا، نفسی 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 نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے امتیوں کو روک کر ایک پیغام دیں گے، ایک سندیش دیں گے، ایک میسج دیں گے۔ وہ میسج یہ ہوگا، آج میں تمہاری پیاس کو نہیں بجھا سکتا، ہاں عیسیٰ کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ طاقت دی تھی، وہ قوت دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ لیکن آج اللہ نے عیسیٰ سے وہ پاور سیج کر دیا ہے، عیسیٰ سے وہ پاور چھین لیا ہے۔ آج عیسیٰ کے پاس بھی یہ دولت نہیں ہے۔ عیسیٰ بھی کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ ہاں لیکن اے لوگوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا ڈگر ہے، ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ
فارم پہ جانے کے بعد، جس راستے کے جانے کے بعد، جس شاعرہ کے جانے کے بعد تمہاری پیاس بجھ سکتی ہے، لوگ کہیں گے مسکرا کر ضرور بتائیں، ضرور بتائیں مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نکل جائے۔ لوگ دوڑ کر مسکرا کر حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسکرا کر تبسم فرماتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتی ہوگی، ساری امتیوں کے، سارے نبیوں کے امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ کر آپ کو تریت ہو جائیں گے، اللہ کے حضور آپ گر گرا رہے ہوں گے، آپ رو رہے ہوں گے، اور بزبان حال و حال آپ کی یہی فکر ہوگی، آج میں اپنے امت کے گنہگاروں کو بخشوں گا، آج میں اپنے امت کے گنہگاروں کو بخشواؤں گا۔ لیکن میرے دوستو، میرے امر سنگھ کے اچھے مسلمانوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، آپ دیوبندیت میں مت بننا، کیونکہ معروف رہی جس پیغام اور جس سندیش کو آپ تک دینے جا رہا ہے، وہ پیغام اور سندیش یہ ہے، وہاں نفرت کی چنگاری لگانے والوں کی خیریت نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ آج میں سب سے پہلے اپنے امتیوں کی پیاس کی شدت جو انہیں تڑپا رہی ہے، اس امت کی پیاس کی شدت کو میں بجھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں گے اور اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو معروف راہی کو کہنے دیجئے، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں ہے پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ ارے فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، رفت میں اول، سیرت میں اول، سورت میں اول۔ وہ آدم سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، امت کو سینے لگانے ہی آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سچی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، خدا کی زمین پر بیان آیا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وعدہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے کہ آج جو بات کہی جائے گی ہم سب اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرے دوستو، کلمہ شریف بھائیوں، یاد رکھنا، دنیا میں بہت سارے دین کے ٹھیکیدار ملیں گے، بہت سارے دین کے دھکوسلے ملیں گے، جو سیرت طیبہ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر، سیرت طیبہ کے بینر تلے آ کر صرف مسلمانوں کو آپس میں بھید بھاؤ میں بانٹیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر ملا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ آج امت کا عالمیہ یہی ہے، امت کی حالت یہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ نے میری تعریف فرمائی۔ سچی بات یہ ہے کہ مائنڈ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے، صرف اس بات پر، مجمع کم ہے اس بات پر نہیں، مائک بہت زیادہ آواز کھینچ رہی ہے۔ شاید اس مائک پر اگر 1 گھنٹہ کوئی بول لے تو کلکتہ میں انہیں سرجری کے لیے، چاہے پلاسٹک سرجری ہو یا اسٹیل سرجری ہو، اس کو کرانا پڑے گا۔ شاید بہت آواز کھینچ رہی ہے، لیکن آپ سب کی محبت انشاءاللہ میں بغیر مائک کے بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں اپنی بات کو۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہے۔ ایک بار سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اخلاق کے بنیاد پر، اخلاص کے بنیاد پر، اخلاق کی دیوار کو مضبوط کرنے کے بنیاد پر. لیکن آج مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1962 میں ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں میں. 1962 میں برما کے روہنگیا مسلمانوں کو نصیحت فرما کر، برما کے لوگوں کو نصیحت کی تھی، تقریر فرما کر آپ نے روہنگیا مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی. بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ شریف بھائیو، یاد رکھنا اگر تم نے 3 چیز کو فراموش کر دیا. بخاری شریف کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی مولانا ابوالحسن نے فرمایا کہ تمہارا رشتہ اگر 3 چیز سے کٹ گیا، تمہارا رشتہ اگر 3 چیز سے منقطع ہو گیا. نمبر 1، تعلیمات نبوی سے تمہارا دامن اگر چھوٹ گیا تو سچی بات یہ ہے کہ تم مولی گاجر کی طرح کاٹے جاؤ گے. تم دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو لیس تو کر سکتے ہو، لیکن جب تک تمہارے اندر خدا شناسی نہیں ہوگی، جب تک تم معرفت الہی کے حقدار نہیں ہوگے، جب تک اللہ کی معرفت تمہارے دلوں میں پنہاں نہیں ہوگی، جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانو گے، جب تک تم یہ نہیں جانو گے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس کیوں کے سوال کے جواب کو دنیا بھر میں جب تک لے کے نہیں پھرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری تقریر نبی مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، یاد رکھنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ دینی تعلیم کو اٹھا لیا جائے گا، دنیاوی تعلیم کا غلبہ ہوگا. پھر تو سماج کے ماسٹر صاحب، پھر تو سماج کے حاجی صاحب، پھر تو سماج کے مکھیا اور پردھان صاحب، پھر تو سماج کے ممبر صاحب، پھر تو سماج کے وارڈ سچیو صاحب، پھر تو سماج کے کلکٹر اور ڈی ایم صاحب مسلمانوں کو تانا دیں گے، مسلمانوں کو ورغلائیں گے. میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو صرف بتانا یہ ہے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، جب تعلیمات نبوی کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، تاریخ بن زیاد کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی. 850 سال اسپین میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، ہر مسجد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوا کرتا تھا. لیکن آخر تاریخ نے کون سے دن دیکھ لیے، تاریخ کو کون سا دن دیکھنا پڑا. مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ماضی قریب میں روہنگیا مسلمانوں کو جو نصیحت فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، تم آپس میں اتحاد و اتفاق کی کڑی جوڑنا. اگر کوئی نفرت کی چنگاری لگاتا ہے تو تمہاری زبان سے محبت کے پھول جھڑنے چاہیے، تاکہ تمہاری زبان سے جب محبت کے پھول جھڑیں گے تو نفرت کی چنگاری لگانے والے کو شرم آئے گی اور اس کی نفرت کی چنگاری کا خاتمہ اس سے ہوگا. لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری، چاہے حکومت کو آپ گالی مت دیجیے، حکومت کے کسی نمائندے کو برا مت کہیے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، جب تم آپس میں فرقوں میں بٹنے لگو گے، جب تم دیوبندیت اور بریلویت کے نام سے اپنی شناخت بنانے لگو گے، جب تم آپس میں سلفی اور غیر مقلد کے نام سے اپنی شناخت بناؤ گے، جب تم آپس میں خاندان اور رشتہ دار کے اعتبار سے اپنے آپ کو امتیاز کرو گے، یاد رکھنا پھر تمہاری شبیہ بگاڑ دی جائے گی، پھر تمہیں دھرتی میں مولی گاجر کی طرح کاٹا جائے گا. کیا ہو گیا آج روہنگیا مسلمان صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا ہو گیا کہ غزہ کی فلسطین کی پٹی پر اس مسجد اقصی، جس مسجد اقصی میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اس مسجد اقصی کی اینٹوں سے اینٹیں بجانے پر عیسائی طاقتیں، فلسطینی طاقتیں، یہودی طاقتیں سب ایک جٹ ہو کر ایک ہو کر اتحاد کی کڑی جوڑ کر ساری باطل طاقتیں ایک ہو کر مسجد اقصی کی اینٹوں سے اینٹیں بجانے کے در پہ تلی ہوئی ہے. کیا ہو گیا کہ غزہ کی پٹی پر ہمارے معصوم نہتے بچوں کو روزانہ بم بارود سے بھونا جاتا ہے، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جاتا ہے. کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمیں اس بات کی تاریخ، اس بات کی طرف غزہ کے معصوم بچے دعوت نہیں دیتے کہ کشمیر کے نہتے مسلمان ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر چننے کی دعوت نہیں دیتا. یاد رکھنا مسلمان
مسلمانوں، مجھے بنگال آ کر آپ کے اس کلکتہ کے سرزمین پہ اس مومنٹ پر اس حالت پر آ کر مجھے ایک تاریخ یاد آ رہی ہے. وہ تاریخ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات ہو رہی ہے. چونکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے ماڈل، ہمارے نمونہ، ہمارا اسوہ، ہمارا لائے عمل اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، یہی بنگال کی دھرتی ہے، یہی مرشد آباد کا جو آپ کا علاقہ ہے. اسی مرشد آباد سے 1734 میں نواب سراج الدولہ کے تانا، نواب سراج الدولہ کے نانا نے اسی بنگال کے سرزمین آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جب ہندوستان کو پوری طرح سے انگریز کے چنگل میں جکڑ دیا گیا، انگریز اپنے ناپاکی کے، اپنے ناپاک سیاست میں کامیاب ہونے لگی تھی، تو یاد رکھنا آپ خوش نصیب ہو کہ آپ سراج الدولہ کے شہر سے تعلق رکھتے ہو. آپ خوش نصیب ہو سراج الدولہ کے نانا نے اس دھرتی کو پاک پوتر کے لیے، اس دھرتی کے جنگ جمنی تہذیب کی ثقافت کے لیے، اس دھرتی میں ایک دور اکھنڈتا کے لیے، اس دھرتی میں جہاں کے ہندو مسلم بھائی چارگی کے لیے نواب سراج الدولہ کے نانا، اس کے بعد خود نواب سراج الدولہ نے اس ہندوستان کو جھکنے نہ دینے کے لیے، اس ہندوستان کے آئین کی حفاظت کے لیے، یہاں کے ہندو مسلم بھائی چارگی کے لیے نواب سراج الدولہ نے اپنی گردنیں کٹائی. پھر میرا خیال ہے میرا دیش اسی کگار پہ کھڑا ہے، میرا دیش اسی حالات پہ جوجھ رہا ہے. آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دیش کو قربانی کی ضرورت پڑی تھی. آپ کے اس بنگال کے مرشد آباد سے ایک شیر نے آواز لگائی تھی، جتائے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا جو اس وقت عبداللہ ابن سبا کے طرز پر، عبداللہ ابن سبا کے نہج پر میر جعفر اور میر ساجد کا نام لے کر اس وقت ہمارے مولا سراج الدولہ اسی طرح ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کروایا تھا. یاد رکھنا علامہ اقبال نے کہا تھا، دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یاد رکھنا میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیوں، ہمیشہ مجھے اپنوں سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے غیروں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. کسی حکومت وقت کو یا کسی حاکم کو یا کسی قائد کو یا کسی رہبر کو آپ برا مت کہیے. آپ اپنے آپ کو سدھاریے، آپ اپنے پرکھوں کی قربانی کو یاد کیجیے. آپ پڑھیے محمود غزنوی کی تاریخ کو، آپ پڑھیے ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کو، آپ پڑھیے سراج الدولہ کی تاریخ کو، آپ پڑھیے طارق بن زیاد کی تاریخ کو، آپ پڑھیے خلافت عثمانیہ میں کون کون سے رواج عمل میں آئے، خلافت عثمانیہ کی داغ کس طرح پھیلی گئی، خلافت عثمانیہ کی تاریخ کس طرح رقم کی گئی. جب آپ پڑھو گے، آپ کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے جس میں نفرت کی چنگاری لگی ہے، آپ کے سینوں میں جو ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو صرف اور صرف اس بات کے لیے کام آتا ہے، میرا بھائی ترقی کرتا ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، میرا بھائی ترقی کرتا ہے ہم اس کو تان و تشنیع کے ساتھ یاد کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، آپ کے بنگال کے سرزمین سے آزادی کی آواز آئی تھی، آزادی کے نعرے لگائے گئے تھے، ہندو ہندو ہندوستان، ہندو ہندو ہندوستان کے نعرے لگائے گئے تھے. میرے دوستو، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسی بنگال سے جو نفرت کی ہوا چل رہی ہے، آپ سب کو محبت کے دیے جلا کر، محبت کی ہوا پھیلا کر، محبت کے بارش برسا کر، محبت کے پھول برسا کر اس نفرت کی چنگاری کو مٹانا پڑے گا. مٹاؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ مٹائیں گے. تو میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں آپس کے بھید بھاؤ کو مٹانا پڑے گا، آپس کے تفرقوں کو مٹانا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن صفات کے اعتبار سے میرے بریلوی بھائی، میرا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں. آپ بھی نور مانتے ہیں، میں بھی نور مانتا ہوں. فرق یہ ہے آپ ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے، میں ذات کے اعتبار سے مانتا ہوں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تو مانتا ہوں، لیکن صفات کے اعتبار سے کیونکہ آپ تمام اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں اللہ نے قرآن میں میری تعریف فرمائی، تین کی قسم کھا کر، زیتون کی قسم کھا کر، طور سینا کی قسم کھا کر، بلد امین کی قسم کھا کر، پھر اللہ نے فرمایا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق در تحقیق میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا. لیکن میرے دوستو، اس بشریت کے پلیٹ فارم سے، اس بشریت کے کیوں سے یاد رکھنا، اگر کوئی دیوبندی بھی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے، ہماری طرح کا مطلب کیا
کیا ہے، ہماری طرح کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات ہماری طرح نہیں، اٹھنا بیٹھنا ہماری طرح نہیں، ہمارے پیشانی سے اگر پسینے بہنے لگے تو ہمارے پیشانی سے جو پسینہ بہتا ہے اس میں بدبو آتی ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ کس بات کے بھید بھاؤ، کس بات کی نفرت؟ کون کہہ دیا؟ کیا آپ دیوبندی ہو بریلوی ہو؟ معاف کیجئے گا، آپ دیوبندی نہیں، آپ بریلوی نہیں، آپ ایک سچے مسلمان ہو۔ کالر کھڑے کر کے لوگوں سے کہو، اے مولویو، آج کے بعد سے میں تمہارے جال میں پھنسنے والا نہیں، آج کے بعد سے تم مجھے استعمال نہیں کر سکتے، میں تو نبی کا سچا وارث ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی بات کی دعوت دی، کسی چیز کی تعلیم دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء بیٹھے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح شام اس بات کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، معاذ زبان کی حفاظت کرنا، معاذ اس کی حفاظت کرنا، معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حیران و ششدر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہوتا ہے معاذ زبان کی حفاظت کرنا، کیا حفاظت کرنے سے جنت مل جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ زبان غلط بات کے استعمال میں لاتی ہے، معاذ زبان جھوٹی باتوں کے استعمال میں لاتی ہے، معاذ یہی زبان ہے جو غلط کو صحیح، صحیح کو غلط طور پہ استعمال کرتی ہے، معاذ یہی زبان ہے جس زبان کی وجہ سے سماج میں چنگاری لگائی جاتی ہے، معاذ یہی زبان ہے جس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جس زبان کے مس یوز کی وجہ سے سماج میں تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا معاذ، یاد رکھنا معاذ، یہ زبان تمہاری ایسی چیز ہے، یہ زبان اتنا بڑا ہتھیار ہے جس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے تمہارا شریر، تمہارا بدن، تمہاری باڈی، تمہارا پورا جسم کی اعضاء تم سے صبح شام اس بات کی طلب کرتی ہے، اے زبان آج تو کوئی غلط بات کا استعمال نہ کرنا، تو بولتی غلط ہے، تو اپنے آپ سے غلط استعمال کرتی ہے، لیکن مجھے پٹائی کھانا پڑتا ہے، بازو الگ طلب کرتے ہیں، میرے پیٹھ الگ طلب کرتے ہیں، میرے زانو الگ طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ زبان کی وجہ سے ساری برائیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھنا انشاءاللہ آج کے بعد سے حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم دی، جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے نفرت نہ نکالنا، زبان سے نفرت کے بیج نہ بونا۔ جب تم زبان سے محبت کے پھول برساؤ گے، جب تم زبان سے ساون اور بھادو کے مہینے کی طرح محبت کے پھول برساؤ گے، محبت کی بارش کو برساؤ گے، تو یاد رکھنا جو نفرت کی دیا جلاتے ہیں، جو نفرت کے بارش برساتے ہیں، انشاءاللہ تمہاری زبان کی محبت کے بارش برسانے کی وجہ سے نفرت کے بارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائی، گڑبڑی گئی نہیں، گڑبڑی مولویوں کے پیٹ کا، سچی بات، بہت کڑوی بات، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو میری بات بری لگے، معاف کیجئے گا۔ نفرت کی بات ہے نہ محبت کی بات ہے۔ معروف راہی کہتا ہے نفرت کی بات ہے نہ محبت کی، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیو، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات کے اعتبار سے نور مانتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، الانسان فی احسن تقویم فرما کر اللہ نے ہماری اور آپ کی تعریف فرمائی۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، آپ بھی بشر، میں بھی بشر، لیکن یاد رکھنا معروف راہی سے قدم قدم پر غلطی ہوتی، قدم قدم پر خطائیں ہوتی، لیکن انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی اگر یہ سوچتا بھی ہے کہ نبی سے غلطی ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات کے لیے، پھر تفرقے کس
बात के लिए मैं भी नबी को नूर मानता हूँ, आप भी नबी को नूर मानते हो। आगे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल्लाह इस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया। इस्तफा कहकर अल्लाह ने आदम को चुना, इस्तफा कहा नूह को चुना, इस्तफा कहा इब्राहिम को चुना, इस्तफा कहा मूसा को चुना, इस्तफा कहा ईसा को चुना, और इस्तफा में से जिसे चुना, इस इस्तफा में से जिसे चुना उसे कहा ये है मुस्तफा। जाने जाने जा है मेरा मुस्तफा, जाने जाने जा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा, आदमो नूह इब्राहिम इमरान है, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, बातें मेरा ख्याल है बहुत लंबी हो रही हैं। इसके बाद चूँकि हज़रत मौलाना सलमान साहब को तकरीर करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा शम्मा खराशी न कर आखिरी बात एक तो इत्तिहाद की बात हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत चूँकि बशर में हुई है, और आपके तालीमात में से सबसे पहली तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी बेअसत हुई है अखलाक की दीवार को मजबूत के लिए, अखलाक की दीवार को मुस्बत मुस्तहकम करने के लिए। हम में से कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं एक दूसरे की ताज़ीम नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुसलमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, उलमा बैठे हैं, तलबाए अजीज, बहुत मासूम बच्चे अपनी जुबान से बिलबिलाते हुए रोकते हुए अल्फाज से याद करते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। इस हदीस को पढ़ते तो जरूर है लेकिन इसके मफहूम को नहीं समझते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसके किरदार से, जिसकी कोई अदा से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचे। बताएं मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, आप सबकी हमारी और आपकी हालत कैसी है? हम अपने दिल को टटोल के देखें। हमारे समाज में अगर कोई भाई तकलीफ में होता है, अगर हमारे समाज में किसी भाई को पुलिस स्टेशन में पुलिस अरेस्ट करता है, बताओ मेरे समाज का दूसरा भाई उसकी इस तकलीफ में बराबर का शरीक होता है, बल्कि खुशियां मनाता है। अगर किसी भाई को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम उसके नुकसान के लिए दर्द और कर्ब में बराबर के शरीक नहीं होते। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यशुद्दु बाज़हु बाज़ा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर उम्मत को नसीहत फरमाई, ऐ मुसलमानों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने की अलामत नुमाया ये है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर ईमान की हुर्रियत और ईमान की हलावत ये हो कि तुम में से अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए, अगर किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए, ये नहीं कहा कि कलकत्ता के मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, ये नहीं कहा कि बिहार के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तुम उसकी तकलीफ में बराबर के शरीक होना। मिसाल देकर फरमाया यशुद्दु बाज़हु बाज़ा, जिस तरह से हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में से अगर किसी एक उंगली को तकलीफ पहुंचती है तो उस तकलीफ को मेरा पूरा शरीर महसूस करता है, मेरा पूरा बदन महसूस करता है। ऐसे ही मुसलमानों की अलामत होनी चाहिए। अगर मेरा रोहिंग्या मुसलमान परेशान है, अगर मेरा कोई भाई गजा की पट्टी में परेशान है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम भी उनकी परेशानी में बराबर के शरीक हों। बराबर के शरीक कैसे होंगे? अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, हम तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से फरियाद तो जरूर कर सकते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद ये वादा करें इंशाअल्लाह हम और आप एक दूसरे मुसलमानों के गमों में बराबर के शरीक होंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात पूरी हो गई है तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 12:15 हो गया है और मैं पौन घंटा से ज़्यादा अपनी बात को आपके सामने रख चुका हूँ। मेरा ख्याल मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मैंने कुरान करीम के एक आयत और तिलावत की थी। याद रखना, आज सबसे ज़्यादा मैं वो ऐलान के तौर पे आपसे कहता हूँ, आज मेरे समाज में सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बीमारी शायद ये है हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ आज हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। भोपाल के शहर का वाक़या हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने लिखा है, किस दर्द
کے ساتھ لکھا ہے اے امر سنگھ کے اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے کلمہ شریک بھائیوں، میری عزتدار ماؤں بہنوں، پورا سماج اس ظلم کے اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے سماج، ہم نے اپنی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے اصلاحی معاشرہ کے جلسے تو کراتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سماج سدھار کے لیے، سماج اور سوسائٹی کی ترقی، فلاح و بہبود کے لیے ہم نے کوئی سوسائٹی کی تشکیل نہیں دی۔ آج کے بعد سے یہ وعدہ کریں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، آج ممبئی سے ایک خبر نامے کے مطابق ایک مضمون یہ شائع ہوا ہے، اب ممبئی میں آج ہی ایک لڑکی گئی ہے جس کا نام سعدیہ ہے، جس کا نام زبیدہ ہے، ہماری مسلم بہن ہے، ہماری کلمہ شریک بہن ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بتائیں ہمارے گارجینز، بتائیں ہمارے پیرنٹس، بتائیں ہمارے والدین کو کیا ہو گیا۔ ہم اپنے بیٹیوں کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فون دے دیتے ہیں، ایک بڑا سا موبائل دے دیتے ہیں، لیکن اس کی خبر گیری نہیں کرتے۔ ہم اس کے بارے میں یہ خبر نہیں رکھتے کہ میری بیٹی رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں اس موبائل کے کتنے غلط استعمال کرتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریک بھائیوں، آپ نے بیٹوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے جب میرا دیش آزاد ہو رہا تھا 1857 میں، آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، 1857 میں دیش آزادی کے کگار میں ہے، دیش آزادی کے کگار میں ہے، مسلم اور ہندو بھائی سب مل کر اس دیش کو آزاد کر رہے ہیں، لیکن ایک آبادی اس کی بھی ہے جو ایم ایم پی کی پلاننگ بنا رہی ہے۔ ایم ایم پی کی پلاننگ کیا ہے؟ مسلم مکت بھارت، جس کا شارٹ فارم اور فل فارم ہوتا ہے، یعنی مسلم مکت بھارت۔ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انگریزوں کے سانہ بشانہ کھڑے ہو کر، انگریزوں کے تلوے چاٹ کر اس ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ آخرکار ہم اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہم اور آپ نے ہسٹری سے شاید واقف ہوں، ہم اور آپ کو شاید معلوم ہو جمعیت علماء ہند جو 1919 میں یہ تحریک بنی، پھر اس کے بعد آر ایس ایس نام سے ایک تحریک بنی ہے، جس کو ہم اور آپ اس وقت ہندو کے نام سے، بلکہ میں یہ ہندو کا جملہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہندو بھائی میرے بھائی ہیں، مجھے بے پناہ ان سے محبت ہے۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہم نے بھی قربانی دی، ہمارے بھی بلیدان ہیں، آپ کے بھی بلیدان ہیں۔ جہاں ٹیپو سلطان کا سر قلم ہوا ہے، جہاں نواب سراج الدولہ کا سر قلم ہوا ہے، جہاں قاسم نانوتوی کا سر قلم ہوا ہے، جہاں ابوالکلام آزاد کی قربانیاں نہیں ہیں، وہیں پر مہاتما گاندھی کی بھی قربانیاں ہیں، وہیں پر ٹیپو سلطان، وہیں پر پنڈت جواہر لال نہرو کی بھی قربانیاں ہیں، جہاں اشفاق اللہ خان کی قربانی ہے وہیں بھگت سنگھ کی قربانیاں ہیں۔ اس نے میرے ہندو بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اس گنگا جمنی تہذیب کو اگر کوئی کٹر وادی آ کر اس گنگا جمنی تہذیب کو چھیننا چاہے، انشاءاللہ ہم اس نفرت کی چنگاری کو مٹائیں گے، محبت کے پھول برسا کر، محبت کی ہوا دلا کر انشاءاللہ مٹائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، مجھے بتانا یہ تھا 1925 میں آر ایس ایس کے نام سے ایک تحریک بنتی ہے جو مسلم پرسنل لاء میں، اور جو جمعیت علماء ہند جس نے حریت آزادی کا بھی نعرہ بلند کیا تھا، اس جمعیت علماء ہند اور خاص کر کے مسلم کو ٹارگٹ کے لیے، مسلم کو بہکانے کے لیے، مسلم قوم کو اس ہندوستان سے ہٹانے کے لیے، جبکہ شاید انہیں معلوم نہ ہو یہ مسلم قوم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، نفرت کے لیے نہیں بھیجا۔ میرا اللہ، میرا ایشور، میرا گاڈ، میرا لارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی مذہب ہے، سب سے زیادہ مذہب سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری عزتدار ماں بہنوں، اسلام کی میننگ کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ الاسلام کا مطلب امن و آشتی کے ہیں، الاسلام کا مطلب سلامتی کے ہیں، الاسلام ایک دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے ہیں۔ یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس بات کی قسم کھائی کہ ہم قرآن کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب ہمارے قرآن میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ انشاءاللہ ہم محبت کے چراغ جلائیں گے، ہم محبت کے چراغ جلا کر نفرت کی چنگاری کو مٹائیں گے، پھر کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس
اشفاق اللہ خان اور بھگت سنگھ کی اس ہندوستان میں جس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی ہندوستان کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پر یہ تقریر فرمائی تھی، پاکستانی مسلمانوں کو ہجرت جو کر رہے تھے اس ہندوستان سے جا کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کی تقریر فرمائی، اسی بات کی تقریر فرمائی، اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، میں تمہیں اس ہندوستان کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اس مذہب کی تعلیمات کی قسم دیتا ہوں جس مذہب کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ وطن پرستی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب تمہیں آواز دیتی ہے، لال قلعے کی رہنائیاں تمہیں آواز دیتی ہے، قطب مینار کی بلندی تمہیں آواز دیتی ہے، جامع مسجد کی خوبصورتی تمہیں آواز دیتی ہے۔ بتاؤ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تقریر پر جو پنڈت جواہر لال نہرو کے شانے پر، پنڈت جواہر لال نہرو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جب آپ نے یہ تقریر فرمائی تھی، کتنے لوگ ایسے تھے جو کوچ کر رہے تھے، جو پاکستان جا رہے تھے، لیکن جب انہیں یہ بات سمجھ آئی ہم مسلمان ہیں، ہمیں نے اس وطن کو سینچا ہے، ہمیں نے اس وطن کو قربان کیا ہے، ہمیں نے اس وطن میں آزادی کے گولڈن جبلی بنائے ہیں، آئے مل جل کر اشفاق اللہ خان کا ہندوستان، بھگت سنگھ کا ہندوستان، برام بسمل کا ہندوستان اور ٹیپو سلطان کا ہندوستان، وہی ہندوستان جس ہندوستان میں ہم سب مل جل کے رہتے تھے، نفرت کی چنگاری کو مٹا کے رہتے تھے۔ اس لئے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے جہاں بھی ہو، چوک چوراہوں پہ ہو، اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے آپ کی زبان پر صرف محبت کے پھول برسنے چاہیے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اچھی تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شناخت اخلاق کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تمہاری زبان سے ہمیشہ محبت کے پھول برسنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، اور جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے، جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، اور جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، جہاں پر محبت کا ہو بول بالا شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، اور جو عاصی ہے مغضوب ہے ظالمی، جو عاصی ہے مغضوب ہے ظالمی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا، تمہیں خود کو اس سے